بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ، اللہ تعالی چاہتا ہے، اللہ تعالی پسند کرتا ہے، لیبین لکم، کہ بیان کر دے تمہارے لیے، یعنی کھول کر واضح کر دے تمہارے لیے کیا چیز، حلال و حرام، جائز اور ناجائز، کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام. ویہدیکم، اور وہ ہدایت دیتا ہے تم کو، یعنی رہنمائی کرتا ہے تمہاری کس چیز کی طرف، سنن الذین، طریقوں کی طرف، راستوں کی طرف. سنن کس کی جمع ہے؟ سنت کی. اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو. عموماً پسندیدہ طریقے کے لیے آتا ہے. سنن الذین من قبلکم، کون سے طریقے؟ ان لوگوں کے طریقے جو تم سے پہلے گزرے، یعنی پچھلی اقوام. کون سی اقوام تھی وہ؟ جیسے یہود و نصارہ. یعنی ان کے ہاں کیا طریقے پائے جاتے تھے اور ان میں سے کون سے پسندیدہ طریقے تھے، وہ بھی تمہارے سامنے رکھ رہا ہے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ کہ تم پر مہربان ہو، تم پر متوجہ ہو، تمہاری توبہ قبول فرمائے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور حکمت رکھنے والا ہے. لہذا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے فائدے کے لیے، بندوں کی بھلائی کے لیے ان کی رہنمائی کرے، انہیں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے بتائے، ان پر اچھے اور برے کا فرق واضح کر دے اور ہر چیز کھول کر بیان کر دے. اور پھر بھی اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں تو ان کو معاف کر دے. کیسا ہے اللہ کا یہ ارادہ؟ اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ ایک تو وہ شخص آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے جس کا علم محدود ہے، جس کی عقل ہی پوری نہیں، جس کو کوئی پوری طرح سمجھ ہی نہیں معاملات کی. ایک آپ اس سے رہنمائی لینے کے لیے جاتے ہیں، اور ایک اس کی رہنمائی ہے اس کتاب میں کہ جو سب سے زیادہ علم والا ہے اور جس کی حکمت بے مثال ہے. تو ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے؟ جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. بندوں میں سے بھی مثلاً اگر انسانی زندگی میں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ کسی سے رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو جانتا ہو اور جاننے والوں میں سے بھی سب سے زیادہ جاننے والا ہو. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جائیں، جو کسی بھی فیلڈ کا ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، جو کسی چیز کے صرف ظاہری پہلوؤں کو نہیں، اس کے اندر کی گہرائی اور حکمت کو بھی جانتا ہو. علیم جو ہے وہ جاننا، اور حکیم جو ہے وہ صرف جاننا نہیں بلکہ اس کے رازوں کو اور اس کے متعلقات کو بھی جاننا ہے. اب اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا کہ کون کون سی عورتیں جن کے ساتھ شادی کرنا تم پر حرام ہے، اور پھر یہ کہ نکاح کے موقع پر جو عورت کو مہر دینے کی بات ہوئی اور اس کے نان نفقے کی، اور اسی طرح دیگر احکامات جو سورۃ النساء کے شروع سے چلے آ رہے ہیں کہ جس میں نسل انسانی کی وحدت کا ذکر ہے، اور پھر رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے، خصوصاً عورتوں اور یتیم بچوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ تم کو کیوں بتا رہا ہے؟ کس لیے تم پہ واضح کر رہا ہے؟ تاکہ وہ تم پر مہربان ہو، تاکہ وہ تمہارے لیے زندگی کی راہیں آسان کرے، اور وہ تمہیں اپنے پاس سے اپنی خاص رحمت سے اس علم اور حکمت سے نواز رہا ہے. ہر چیز کے یعنی دین کے راستے کے پوری طرح واضح ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کو اللہ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، وہ ان پر اعتراض کرتے. ابھی آ رہی آیت جس پر عورتوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے، بہت اعتراض کرتے ہیں، اور بعض اوقات مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ اس پر تو عمل ہو نہیں سکتا، اور ایسا کیوں کہہ دیا گیا، اور یہ تو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، اور مردوں کو بہت اہمیت دی گئی اور عورتوں کو حقیر کر دیا گیا ہے. بات ایسی نہیں ہے جو ظاہراً ہمیں نظر آتی. جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ صرف ظاہری احکامات نہیں، ان کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے فائدے ہیں جو عام انسانوں کو پتہ نہیں ہوتے. وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے
اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نہ سمجھی کے کئی اسباب ہوتے ہیں. مثلاً علم کی کمی، پھر اسی طرح سمجھ کی کمی. بعض لوگوں کے پاس علم تو ہوتا مگر سمجھ کوئی نہیں ہوتی. انہوں نے بہت کچھ رٹ لیا ہوتا ہے، بہت کچھ پڑھ لیا ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، اس کو پوری طرح انالیسز نہیں کر سکتے، انالائز نہیں کر سکتے. بعض اوقات نیت خراب ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. کھلا دل دماغ رکھ کے بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ باعث ہوں گے اور ایک دل میں اسلام کے خلاف نفرت لے کر قرآن کو کھولیں گے یا اللہ کی بات پڑھیں گے تو پھر آپ کو چھوٹی باتیں بھی مشکل لگیں گی اور سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جاننے کا شوق ہی نہیں ہوتا، یعنی علم ہے، فہم ہے، لیکن یہ ہے کہ بس جو مل گیا ٹھیک ہے، جو نہیں ملا نہ صحیح. بات کی پوری طرح تحقیق نہیں کرتے، اس کی تہ میں نہیں اترتے، تو اس لیے پھر بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ورنہ اللہ تعالیٰ کا دین تو بالکل واضح ہے، اور اس نے قرآن اور قرآن کے بعد سنت کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے، آپ کی وضاحت کے ذریعے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے. اور اس تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم پر بہت مہربانی کرنا چاہتا ہے. دوبارہ تکرار کی، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، تمہاری توبہ قبول فرمائے، تم پر اپنی رحمت کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو صرف اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، جو ڈیزائرز کی فلفلمنٹ کے لیے جیتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں ان تمیلو، کہ تم جھک جاؤ، میلن عظیما، بہت بڑا جھک جانا. جھکنا کیا ہوتا ہے؟ اعتدال کو کھو دینا، بیلنس نہ رکھنا. کسی بھی چیز میں بیلنس کب ہوتا ہے، اعتدال کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دونوں پہلو برابر ہوتے. اگر ایک طرف ایک پلڑا جھک جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اعتدال سے انسان نکل جاتا ہے. اور اگر ترازو کا ایک پلڑا جھک جائے تو دوسرا بہت اوپر اٹھ جاتا ہے، اور یہ انصاف کے خلاف ہوتا ہے. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ہم کو دیے ہیں ان کے اندر ایک عدل ہے، اعتدال ہے. سب کو سامنے رکھ کر اللہ نے حکم دیے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا کسی پر کوئی پابندی عائد کرتے ہیں یا کسی کو کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں، مثلا ماں باپ کے کچھ فرائض بتائے، اولاد کے کچھ فرائض بتائے، شوہر کے کچھ فرائض بتائے، بیوی کے کچھ فرائض بتائے، بچوں کو کچھ تلقین کی گئی، تو وہ صرف یہ نہیں کہ بس ایک شخص کو نشانہ بنا لیا گیا اور ساری ذمہ داریاں اس پہ ڈال دی گئی، بلکہ کیا کیا گیا ہے؟ ہر ایک کے اوپر ذمہ داریاں بھی رکھی گئی اور ہر ایک کو حقوق بھی دیے گئے. اور اس طرح ایک معاشرے کے اندر توازن قائم کیا گیا، بیلنس رکھا گیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی. یعنی اوور آل سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ماضی، مستقبل، حال، بندوں کی جسمانی ضروریات، جذباتی ضروریات، نفسیاتی ضروریات، ذہنی ضروریات، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے احکامات واضح کیے ہیں. لیکن کچھ لوگ ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر صرف کیا چاہتے ہیں؟ اپنے نفس کی پیروی. بس وہ چاہتے ہیں جو ان کو سوٹ کرے، وہ چاہتے ہیں جو ان کو اچھا لگے. کیا ایسا ہی نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے، عام دنیا میں حقوق کی بات ہوتی ہے، تو ہم زیادہ تر ان احادیث کو پسند کرتے ہیں، ان آیات کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے فیور میں جاتی ہیں، اور ہم ہر جگہ ان کو کوٹ کرتے رہتے ہیں. یہ دیکھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس میں ہمارا حق بتایا گیا. لیکن دوسرے کا حق کیا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ انسان بنیادی طور پر کمزور ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے اس کا دل بھی چھوٹا ہے اور دل میں تنگی بھی ہے. لہذا وہ دوسرے کو وہ حق نہیں دینا چاہتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. حالانکہ مومن ہونے کا معیار کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی کرو. اور تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک مومن کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. لیکن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا ہی کریں، جو اس معیار پر پورے اترے.
جو بالکل ایک بیسک سا معیار قرار دیا گیا، یعنی بالکل ایک بنیادی سی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اب کچھ احکامات دینے والے ہیں جو خاندانی زندگی سے متعلق ہیں یا معاشی زندگی سے متعلق ہیں. تو ان کو پڑھتے وقت ہم سب کو اپنا دل دماغ کھلا رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس رب نے احکامات دیے ہیں جس کا علم اور حکمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی، اور وہ جو ہمارے حق میں بہت مہربان ہے، اور وہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہے. اور ہمیں اللہ کا حکم چھوڑ کر، قرآن کی بات چھوڑ کر لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ لوگ عدل نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، وہ صرف اپنے مطلب کی باتیں چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم بھی حق سے دور چلے جاؤ، حق سے منحرف ہو جاؤ. تمیلوا میلا عظیما، یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف بھٹک کر بہت دور نکل جاؤ. مثلا جو لوگ خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ نکاح کو کیا قرار دیتے ہیں؟ پابندی، ویڈ لاک، کہ تو جیل ہے. کیا ضرورت ہے اگر سب کام نکاح کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ اتنا آزاد معاشرہ ہے، سب عیش و عشرت ہو سکتی ہے، تو کیوں بھلا تم نکاح کی پابندی میں خود کو جکڑو اور پھر مہر بھی دو اور پھر اس عورت کے حقوق بھی دو اور اس کی ذمہ داریاں بھی لو؟ یہ سب بوجھ ہے. تو وہ کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ وہ جو قرآن نے بتایا نہیں، تو خواہشات نفس کی پیروی کریں گے. اسی طرح بعض اوقات کیا نعرے لگاتے ہیں کہ عورت اور مرد بالکل برابر ہیں. ہاں، انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، لیکن ہر چیز میں برابر نہیں ہے. ہر چیز میں برابر نہیں ہے. کیا مرد اور عورت جسمانی قوتیں برابر ہیں؟ دونوں کی عقل ایک طرح کام کرتی؟ دونوں کے جذبات ایک طرح ہیں؟ نہیں، دو مختلف چیزیں ہیں. اب آپ زبردستی پکڑ دکڑ کے ان کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور اس میں بھی عورت پہ مصیبت ڈال دیتے ہیں کہ عورت بچے بھی پیدا کرے اور عورت کے اوپر جو بھی جسمانی چینجز ساری آتی ہیں ان کو بھی سہے، اور پھر اس کا موڈ بھی آف نہ ہو، وہ کسی تھکاوٹ کا مظاہرہ نہ کرے، وہ گھر کو بھی لک آفٹر کرے اور باہر بھی ایکولی کام کرے. ان کے نزدیک یہ عدل ہے، یہ برابری ہے. حالانکہ اسلام نے کیا کیا ہے؟ مرد کا ایک رول رکھا ہے اور عورت کا ایک رول رکھا ہے. عورت کو مرد بننے کے لیے نہیں کہا. لیکن جو لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں ہو وہاں پر عورت بھی ہو تاکہ ان کا دل بہلتا رہے اور گھر کی ساری ذمہ داریاں مردوں پہ نہ آئیں، آدھے بوجھ عورتوں پہ ڈال دیں، وہ بھی کمایا کریں، وہ بھی ہماری فائنینشیل پارٹنر بنے تاکہ ہمارے بوجھ کم ہو. یہ انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، یہ خواہشات کی پیروی ہے، یہ زیادتی ہے. پھر اسی طرح پردے کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ کیا عورت کو قید کر کے رکھ دیا اور اس کی ساری بیوٹی چھپا دی؟ بیوٹی تو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، کس کا دل بہلانے کے لیے؟ عورت مردوں کا دل بہلانے کے لیے تھوڑی آئی ہے کہ وہ اپنے جسم کو نمایاں کر کے صرف مردوں کو خوش کرتی رہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر سارے احکامات واضح کر دیے اور اللہ نے یہ تمہیں پابندیاں اس لیے بتائی ہیں کہ وہ تمہارے اوپر مہربان ہے، اس کو سب پتا ہے اندر باہر. لیکن جو لوگ صرف اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تم ان پابندیوں میں رہو یا اللہ کے احکامات مانو. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم صرف ان کے پیچھے چل پڑو اور ان کے پیچھے چلتے 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 حق سے بہت دور نکل جاؤ. میلن عظیما، اتنے دور چلے جاؤ کسی کی خواہشات کی تکمیل میں کہ اللہ رسول کے احکامات بھول جائیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اور میل ہوتا ہے جھکاؤ، کسی ایک طرف جھک جانا. مثلا اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں اور وہ ایک کی طرف پوری طرح مائل ہو اور دوسری کی طرف توجہ نہ کرے تو قرآن پاک میں تو فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقۃ. فلا تمیلوا کل المیل، کیا نہ کرو؟ پوری طرح مائل نہ ہو جو ایک طرف. فتذروها کالمعلقۃ، کہ تم دوسری کو کیا کرو؟ بالکل لٹکتا ہوا چھوڑ دو. یہ بالکل لٹکنا ایسے جیسے ترازو کی مثال ہے نا. اسکیل جو ہوتا ہے اگر اس کو آپ ایک طرف بھر دیں، سارا کچھ ایک ہی طرف رکھ دیں اور دوسری طرف کچھ بھی نہ رکھیں
یعنی ایک ہی کو سب کچھ دے ڈالے اور دوسری کو کچھ بھی نہ دے تو کیا ہوگا؟ ایک طرف بالکل جھک جائے گی. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقۃ، تو دوسرا پلڑا کیا ہوگا؟ صرف لٹک رہا ہوگا، تو اس کو لٹکتا مت چھوڑو. تو شہوت یا ڈیزائر یا خواہشات کی بنا پر پھسلنا جو ہے یہ میلن عظیمہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. جیسے گاڑی پھسلتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب سلپ ہونے لگتی، یا انسان خود بھی سلپ ہونے لگتا تو کیا ہوتا ہے؟ کہیں روک لیتا ہے، نہیں میں نے اتنا بس ہونا، اس سے آگے نہیں ہونا. جب وہ لڑکنے لگتا ہے نا تو پھر لڑکتا ہی چلا جاتا ہے، کسی حد پہ نہیں رکتا. یہ انسان کی کمزوری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہمیں پکڑ کے رکھے، بیلنس میں رکھے. اسی لیے اس نے کچھ پابندیاں عائد کی، کچھ مردوں پہ عائد کی، کچھ عورتوں پہ عائد کی، تاکہ سب بند کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں. یرید اللہ، اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ وہ تم پر ہلکا کر دے. کس کو؟ کچھ پابندیوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں اس سے بھی زیادہ کچھ پابندیوں میں باندھ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بعض معاملات میں تخفیف کر دی، آسانی کر دی. مثلا طہارت کے احکامات ہی کو لے لیجئے، جو کہ بنیادی احکامات ہیں. پہلا کام ہے مسلمان ہونے کے بعد کہ انسان اب نہائے دھوئے پاک صاف ہو. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص وضو نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تیمم کر لے. یہ کیا ہے؟ یخفف عنکم. اللہ نے جہاں وضو کا حکم دیا ہے قرآن میں، وہاں تیمم کی بات بھی کی، یخفف عنکم. اسی طرح نماز میں آپ دیکھیے، اسی طرح روزے میں دیکھیے، قصر نماز ہے، روزہ ہے، مسافر کے لیے روزہ بعد میں رکھنے کی سہولت ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں. تو یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے کہ جہاں دین میں ایک طرف فرائض عائد کیے گئے ہیں، پابندیاں عائد کی گئی ہیں، وہاں دوسری طرف سہولت بھی پیدا کی گئی. اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ اتنے ہی ہیں جو تم کر سکتے ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری وسعت سے زیادہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالے. لیکن جب تم اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتے ہو تو دراصل اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتے ہو. اب پیچھے آپ دیکھیے کہ اگر آزاد عورت میسر نہ ہو تو پھر بانیوں سے نکاح کی اجازت دی، تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل تخفیف کر دی، کیونکہ عربوں کے ہاں بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے یہ کیسا دین ہے اس میں اس چیز کی اجازت دے دی گئی. تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے. بعض احکامات اس لیے دیے گئے ہیں، خواہ وہ تمہارے نفس پہ بھاری ہیں، یا تمہارے کلچر کے خلاف ہیں، یا تمہارے سیلف میڈ ویلیوز کے خلاف ہیں، لیکن اللہ نے وہ احکامات اس لیے دیے ہیں کیونکہ اللہ تم سے آسانی بھی چاہتا ہے. اسے پتا ہے کہ تم کس حد تک کچھ کر سکتے اور اس سے آگے نہیں کر سکتے. سورۃ البقرہ 185 میں آتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے اور تنگی کرنا نہیں چاہتا. سورۃ الحج میں آتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی ایسا حکم نہیں دیا کہ تمہارا دم گھٹ جائے. جو کچھ بھی تمہیں حکم دیا وہ ایسا ہے کہ جس پر تم عمل کر سکتے ہو. حدیث میں آتا ہے بعثت بالحنیفیۃ السہلۃ السمحۃ، مجھے ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہے کہ جو آسان ہے، خوشگوار ہے، یعنی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جس طرح اس کو پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے. تو جہاں اللہ نے پابندی لگائی وہاں پر پابندی کو قبول کر لیا جائے، اور جہاں اس نے سہولت رکھی، آسانی رکھی، رخصت دی، وہاں خوشی سے اس رخصت کو لے لیا جائے. اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور. انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اللہ نے انسان کے اوپر آسانیاں رکھی ہیں. کس اعتبار سے کمزور ہیں ہم؟ ہر اعتبار سے.
جسمانی اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات کچھ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن یکا یک ایسا اسٹروک ہوتا ہے تب ختم ہو جاتا. اسی طرح بعض لوگ عقل کے اعتبار سے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, بڑھاپا آتا ہے سب بھول جاتے, بچوں کی طرح بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں. بعض اوقات انسان کے اندر بہت سیلف کنٹرول ہوتا ہے لیکن جو ہی بیمار پڑتا ہے کہاں جاتا ہے سیلف کنٹرول, سب ختم ہو جاتا ہے. ایک دم غصے میں آتا ہے تو کہاں جاتی ہے ساری مربت, کہاں جاتی ہے سیلف ریسپیکٹ. بہت بات کرتے ہیں نا سیلف ریسپیکٹ کی, کہاں جاتی ہے؟ اپنی سیلف کی ریسپیکٹ کو خود ہی ذلیل کر دیتے ہیں. اسی طرح غم میں بعض اوقات دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں, بے وقوفوں جیسے منہ سے جملے نکالنے لگتے ہیں. بعض اوقات بے ہوشی اور نیند کی حالت میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. کہاں ہے ہماری طاقت؟ کون سی چیز ہے ہمارے بس میں؟ ہے کچھ بھی نہیں. کہ جو بھی اللہ نے ہمارے اندر اعتدال رکھا یہ صرف اس کی طاقت سے ہے, ہمارے اندر کوئی کمال نہیں. جس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا, اور خصوصاً عورت کے معاملے میں مرد بہت کمزور ہے. اس لیے اس کو مثلا مرد ویسے جسمانی طور پر طاقتور ہے عورت کے مقابلے میں, ذہنی طور پر بھی بعض اوقات میچور زیادہ ہوتا ہے, جذباتی طور پر بھی عورت جذباتیت میں آ کے بڑے بڑے فیصلے کر دیتی, لیکن مرد عموماً سوچ کے کرتے ہیں. عمومی طور پر جنرلائز نہیں کر سکتی, یہاں ہر عورت کی انڈیویجولی بات نہیں, کچھ عورتیں مردوں کے مقابلے میں بہت سمجھدار بھی ہو سکتی, وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. لیکن میجورٹی جسمانی قوت میں, ذہنی قوت میں, جذباتیت میں عورت مرد کی نسبت کمزور ہے. لیکن ساری قوتوں کا مالک ہوتے ہوئے مرد عورت کے معاملے میں کمزور ہے. اسے دیکھتے ہی فتنے میں پڑ جاتا ہے, ساری عقل ماری جاتی ہے, ساری سمجھ چلی جاتی ہے. خلق الانسان ضعیفا, ہر ایک کی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات دیے ہیں, ایک سے زیادہ شادی کرنے کی رخصت دی ہے, یا باندیوں سے نکاح کی اجازت دے دی, یا اسی طرح کچھ عورتوں سے نکاح نہ کرنے کی پابندی لگائی اور باقی سب کے ساتھ آزادی رکھی, یعنی اس سے علاوہ نکاح کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ مہر مقرر کرنے کو کہا گیا مگر اتنی پابندی نہیں لگائی گئی کہ جو ایک انسان کے بس سے باہر ہو. تو یہ ساری حکمتیں سامنے رکھ کے اللہ نے یہ زندگی گزارنے کے اصول دیے, ان کو سمجھنے کی کوشش کرو, محض آنکھیں بند کر کے دین کے احکامات پر اعتراض نہ کرو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تأکلوا اموالکم, نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو, بینکم آپس میں, بالباطل, باطل طریقے سے. کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو, ہم سب کو ابھارا جا رہا, موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ایمان والے کہہ کے. کیا نہ کرو؟ لا تأکلوا اموالکم, نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو. اموال مال کی جمع, یعنی تھوڑے یا زیادہ, یا کائنڈ یا کیش, کوئی بھی. بینکم آپس میں, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت, بالباطل, باطل طریقے سے, غلط طریقے سے, دھوکے, فریب, جال سازی, فراڈ, ان طریقوں سے ایک دوسرے کا مال مت ہتھیاؤ. الا, مگر یہ کہ ان تکونا, ہو, تجارتن, تجارت, تجارت کے لین دین میں چیز دے کر پیسے وصول کر سکتے ہو, لیکن وہ تجارت بھی کیسی ہو؟ ان تراض منکم, ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو چاہیں قیمت دے دیں اور کسی کی دکان سے جو چاہیں زبردستی اٹھا لیں, یہ نہیں. یعنی دونوں کا, لینے اور دینے والے کا باہم اتفاق ضروری ہے. ان تراض منکم, تمہاری باہمی رضامندی سے جو تجارتی سودا طے پائے اس کا نفع تم لے سکتے ہو اور مال دے کر چیز وصول کر سکتے ہو. وہ پھر چوری نہیں ہوگی, ڈاکہ نہیں ہوگا, غصب نہیں ہوگا, دھوکہ اور فریب نہیں ہوگا, کسی کا مال ہتھیانے میں نہیں آئے گا, بلکہ کیا ہوگا؟ ایکسچینج ہوگا. تو ایسا کرنا جائز ہے. دوسرے کی رضامندی سے مال لینا کب جائز ہے؟ جب تجارت کے طریقے پر ہو, رشوت کے طریقے پر نہ ہو. کیونکہ اوپر منع کیا گیا کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ, مگر یہ کہ تجارت ہو اور باہمی رضامندی سے ہو. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ باہمی رضامندی سے حرام مال بھی نہیں کھایا جا سکتا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے
کہ یتیم بچہ چھوٹا ہے، اب جو اس کا ولی ہے یا گارڈین ہے اس کے پاس اختیار ہے، عقل مند ہے، میچور ہے، ٹیکٹ فل ہے، اب وہ اگر باتوں میں لگا کر یتیم سے اس کا مال لے رہا اور یتیم ہاں ہاں کر رہا ہے کیونکہ ابھی وہ سمجھ نہیں اس کو کہ وہ کیا دے رہا ہے، یہ کیا سودا کر رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ باطل ہوگا، کیونکہ آپ بظاہر لگ رہا ہے رضامندی ہے، لیکن یہ رضامندی نہیں، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، فراڈ ہو رہا ہے. تو کوئی ایسا طریقہ کہ جس سے دوسرے کے اوپر زیادتی ہو وہ اختیار نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا ایمان کے خلاف جائے گا، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا. اسی طرح بعض اوقات قرض کی لین دین میں سود کی وصولی. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں وہ جو دے رہا ہے وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، میں نے اسے مجبور نہیں کیا، اس نے خود ہی کہا تھا کہ ہاں تم مجھے $100 دو تو میں تمہیں واپس 105 کروں گا، تو وہ راضی ہوا تھا. نہیں، وہ بھلے راضی ہوا تھا، مجبوراً راضی ہوا تھا، کیونکہ کوئی بھی دل سے ایسے قرض لوٹانے پہ راضی نہیں ہو سکتا. اور دوسری طرف یہ کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، تو اس میں ایک طرف جال سازی دھوکہ بھی آتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے حکم کی اگر خلاف ورزی ہے تو بھی تمہاری باہمی رضامندی کچھ نہیں کرتی. تو اس لیے باطل طریقے سے مال کھانے میں کیا کچھ آتا ہے؟ نمبر 1 سود، نمبر 2 قسمت کے سودے، لاٹری وغیرہ. کوئی بھی ایسا لین دین جس میں ایک فریق کو لازمی نفع ہو، کیونکہ تجارت وہی بہتر ہوتی ہے کہ جس میں نفع اور نقصان دونوں کا اندیشہ ہو. اسی طرح اندازے سے سودے کر لینا، یعنی اچھا اس درخت کے اوپر اتنا پھل ہوگا تو اندازے سے ہی اس کی قیمت لگا لینا، جب تک کہ وہ اندازہ لگانے والا واقعی اس علم کا ماہر نہ ہو. بعض اوقات کسی سودے کا عیب چھپا کے اسے بیچنا، مثلا جانور کا دودھ روک کے بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یا پھر حرام چیزیں بیچنا، اپنی اتھارٹی کی وجہ سے کسی سے مال ہتھیانا. جیسے کوئی حاکم ہے، کوئی آفیسر ہے، تو وہ کیا کرے؟ اپنے سب آرڈینیٹ سے، جو اس کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، ان سے اپنی اتھارٹی کی وجہ سے کچھ چھینے. پھر ناپ تول میں کمی کرنا. یہ ساری صورتیں کون سی ہیں؟ باطل طریقے سے مال کھانے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. اس کے 2 معنی. نمبر 1 خودکشی نہ کرو، سوئسائڈ حرام ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں میرا اپنا جسم ہے، جو میں چاہوں کروں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے خود نہیں اپنے آپ کو بنایا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے بال خود اگائے یا اپنی آنکھیں خود بنائی؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کس نے بنایا یہ سب کچھ؟ اللہ نے بنایا. تو پھر کس کا مالک کون ہے؟ وہی جس کا آئیڈیا ہے، وہی جس کا ڈیزائن ہے، اونرشپ اسی کی ہے. اگرچہ ہم یوز کر رہے ہیں اس کو، لیکن یہ ہے ہمارا نہیں، تو اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. تو ایک چیز کیا ہے؟ لا تقتلوا انفسکم کا ایک مطلب کیا ہے؟ کیا نہ کرو؟ خودکشی نہ کرو. خودکشی کرنا جو ہے حرام ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا، یعنی کسی آئرن کے ہتھیار سے، وہ قیامت کے دن تک جہنم کی آگ میں لوہے سے خودکشی کرتا رہے گا. اور جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھا لے گا، یا کوئی دوا کھا لے، مثلا کہ میں مر جاؤں اس سے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا اوور ڈوز کر لیتے ہیں، بہت ساری پلز اکٹھی کھا لیتے ہیں، اس سے انہیں پتا ہوتا ہے کہ پھر مر جائیں گے اس سے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں زہر کھاتا رہے گا، کیونکہ اس نے بہت بڑی بغاوت کی. بخاری کی روایت میں جو شخص جس چیز سے قتل کرے گا وہ قیامت والے دن اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا. جس ہتھیار سے، جس چیز سے، اگر اوپر سے کوئی گر کے خود کو ختم کرے تو وہ جہنم میں اوپر سے گرایا ہی جاتا رہے گا. بخاری کی روایت ہے، تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو زخم لگے، اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، تمام خون بہہ گیا اور وہ اسی میں مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے اپنے آپ کو فنا کرنے میں جلدی کی، اسی وجہ سے میں نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنے جسم کو خود کٹ کرتے رہتے ہیں، ہوتے ہیں ایسے لوگ، ریزر سے رگیں کاٹ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سٹریس ریلیز کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اس میں ڈیتھ ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اپنے آپ کو کاٹتے رہیں گے جہنم میں. اس کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک خراش لگانے کی ہمیں خود کو اجازت نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنے بال نوچتے ہیں،
بعض لوگ خود کو تھپڑ مارتے ہیں، گریبان پھاڑ ڈالتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، یا کوئی بھی چیز اپنی کاٹ ڈالتے ہیں ضد میں آ کے دوسروں کو وہ کرنے کے لیے. اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ایسا کرنا حرام ہے. اور اگر کوئی کرے اور اس کو موت آ گئی تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اسی کام میں رہے گا. لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت چھیڑنا، قتل نہ کرنا. پھر اسی طرح دوسرا معنی کیا ہے؟ کسی دوسرے انسان کو قتل نہ کرنا. دوسرے انسان کو بھی نفس کہا گیا، وہ بھی تمہارے نفس یعنی تمہارے ہی لوگ ہیں، کیونکہ انسان کسی کو قتل کرتا تو جواباً اپنے قتل کو دعوت دیتا ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اور اسی وجہ سے اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم یہ غلط کام نہ کرنا. یعنی بعض اوقات انسان جہالت میں خود اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے. اصل بات یہ کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. کیا چاہتا ہے شیطان ہم سے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم کامیاب نہ ہوں، شدید نقصان ہو ہمیں، کیونکہ اس نے ہم سے حسد کیا ہے. آدم علیہ السلام سے ابلیس نے حسد کیا تھا، لہذا ابلیس کی اولاد آدم کی اولاد کی کیا ہے؟ دشمن. ہر انسان کے پیچھے ایک ایک شیطان لگا ہوا ہے، اور کسی کے پیچھے زیادہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وقت اس کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس کو فرسٹریٹ کرتے ہیں. قلعہ کہاں ہے، پناہ کہاں ہے ان دشمنوں سے بچنے کے لیے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی طرف راغب ہونا، اللہ کا سہارا مضبوط پکڑنا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے راستے کی ہدایت پا گیا، اس کو ہدایت دے دی گئی، وہ صحیح لائن پہ لگ گیا. تو خلاصہ آیت کا کیا ہے؟ نمبر 1، آپس میں مال باطل طریقے سے کھانا منع ہے. نمبر 2، تجارت کے ذریعے مال حاصل کرنا پسندیدہ ہے. نمبر 3، خودکشی حرام ہے. نمبر 4، کسی انسان کا قتل بھی حرام ہے. یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے کیوں دیے ہیں؟ کیونکہ اللہ تم پر مہربان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا. کیسا؟ کیا کرے گا؟ مال باطل طریقے سے کھانا، خودکشی کرنا، دوسروں کو مارنا، اتنا ہی دیا جائے گا جتنے کاؤنٹنگ ہوگی. $100 کسی سے لیے تو 100 ہی واپس کرنے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے قرض لیا ہے تو کس حساب سے واپس کیا جائے گا؟ ویلیو کو نہیں کیا جائے گا، اصل میں دیکھا جائے گا کہ تعداد کیا تھی. مثلا اگر کسی نے کسی سے کوئی سونا قرض میں لیا ہے تو وہ پھر اتنا سونا لوٹائے گا. تو اس میں یہ نہیں کہ اچھا اس وقت سونے کی قیمت یہ تھی تو لہٰذا میں تمہیں اس کی قیمت دے رہا ہوں. نہیں، سونا لیا سونا لوٹاؤ، چاندی لیے تو چاندی لوٹاؤ، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر دوسرے شخص سے کپڑا خریدتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے اگر یہ کپڑا تمہیں پسند آ گیا تو اپنے پاس رکھ لینا، اور اگر پسند نہ آیا تو واپس کر دینا، لیکن اس کے ساتھ تمہیں 1 درہم بھی واپس کرنا ہوگا. تو یہ آیت اس شخص کے بارے میں. دیکھیے اب تو خرید و فروخت کی شکلیں بہت سی بدل بھی گئی ہیں. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ دروازوں پہ آ کے چیزیں بیچتے تھے، دکانوں پہ جا کے خریدتے تھے، اور چھوٹی آبادیاں ہوتی، لوگ ادھار کا لین دین بہت کیا کرتے، ضرورت کے تحت لے آئے، جا کے پھر قیمت بعد میں دے دی. اب ایک دکاندار اگر کسی بائر سے کہتا ہے اچھا یہ لے جاؤ کتاب، ابھی نہیں، اگر تم پیسے دے سکتے تو بعد میں دے دینا، اگر تو کتاب پسند آ جائے تو رکھ لینا اور پیسے دے دینا، اور اگر کتاب پسند نہ آئے کتاب واپس دینا اور اس کے ساتھ $1 بھی دینا. یہ جو $1 ہے نا یہ باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کیا دیا تھا، اس کو کتاب دی تھی نا، ایکسٹرا کیا ہے، یہ باطل. کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر قرض جو نفع لے کے آئے وہ ربا ہے. ہر قرضہ جس سے نفع حاصل ہو، یعنی آپ کسی کو لون دیتے ہیں اور اس سے پروفٹ بھی ساتھ لیتے ہیں، وہ سود ہے. چلیے آگے چلتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کہا جا رہا ہے کہ اگر واپس کرنی ہے تو بس چیز لے لو، اور یہ اگر دونوں کی رضامندی سے پھر تو ٹھیک ہے. اگر کوئی اس پہ راضی نہیں تو ٹھیک نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خریدنے اور بیچنے والا
دونوں کا اختیار ہے جب تک کہ وہ الگ نہ ہو. اور اگر وہ الگ ہو جائیں، یعنی چیز لے کے پیسے دے کے چلا گیا اور تھوڑی دیر میں واپس لا رہا ہے، اب یہ دکاندار نہیں لے رہا، نہیں لینا چاہتا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر پہلے سے طے شدہ ہے، سودے کی شرط میں ہے کہ وہ واپس کر سکتا ہے، تو پھر وہ اس کی پابندی کرے گا، اس شرط کو پورا کرے گا. اور اگر نہیں تو اسلامی لحاظ سے باؤنڈ نہیں ہے. دیکھیے کہ اس ارادے سے کوئی چیز لے آنا کہ پہن کے پھر واپس کر دیں گے، یہ آپ نے فائدہ اٹھایا ناجائز بغیر قیمت ادا کی. ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ لے آئے اور کسی وجہ سے وہ آپ کو سوٹیبل نہیں لگی اور بیچنے والے نے اپنی رضامندی سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر تمہیں پسند نہ آئے تو واپس لے، اور واپس دیتا اور اتنے ہی پیسے لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں یا زیادہ لیے جاتے ہیں واپس، تو وہ دونوں ہی ٹھیک نہیں. اوکے آگے چلیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا ایسا. کیسا؟ یہ جو سب کام پیچھے بتائے گئے. عدواناً، زیادتی کے ساتھ. عدوان کہتے ہیں مقرر حد سے آگے بڑھنے کو. وظلماً، اور ظلم کے ساتھ. عدوان ہوتا ہے دوسرے پر اور ظلم ہوتا ہے خود پر. اب مثلا اگر آپ کتاب اور ڈالر لیتے ہیں تو آپ نے کس پر کی زیادتی؟ دوسرے پر. اور اگر آپ نے کتاب لی اور اس میں سے آدھے صفحے غائب ہو چکے تھے تو وہ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا آپ پر. تو نہ زیادتی ہونی چاہیے نہ ظلم ہونا چاہیے. نہ دوسرے کو نقصان دو اور نہ خود اٹھاؤ. ایک اصول ہے فقہ، لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ، کسی پر بھی زیادتی نہ ہو. اور جو کوئی ایسا کرے گا فسوف نصلیہ نارا، پس ان قریب ہم داخل کریں گے اس کو آگ میں. جو دنیا میں لوگوں پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو آگ میں داخل کرے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان. کیا چیز آسان ہے؟ آگ میں داخل کرنا. اور صرف یہی کام آسان نہیں، ہر چیز آسان ہے اللہ پر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن، اور وہ ہو جاتا ہے. ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو گے. اجتناب کا لفظ کس سے ہے؟ روٹ کیا ہے؟ جیم نون با. جنبن، جنب کہتے ہیں پہلو کو، اور اجتناب ہوتا ہے پہلو بچانا، یعنی بچ کے رہنا. جو بچے گا، کبائرہ، کبیرت ان کی جمع ہے، کبیرہ گناہ سے، بڑے بڑے گناہوں سے جو بچ کے رہے گا، یعنی ان کا ارتکاب نہیں کرے گا. ان تجتنبوا کبائرہ، اگر تم بچو گے کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تم روکے جاتے ہو. تنہون جو ہے نون ہا یا سے ہے. کون روکتا ہے؟ اللہ روکتا ہے، یعنی ما ینہاکم اللہ عنہ، جس سے اللہ تم کو روکتا ہے. نکفر، ہم دور کر دیں گے. نکفر کا لفظ کافارا سے ہے. کفر، کفرن کہتے ہیں سترن، چھپانا، ڈھانپ دینا. نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے یا چھپا دیں گے. سیئات کس کی جمع ہے؟ سیئاتن کی. صغیرہ کبیرہ سب کے لیے آتا ہے. وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تم کو. ادخل یدخل ادخال سے. مدخلن، داخل کرنے کی جگہ، مراد ہے جنت. ہم تم کو جنت میں داخل کریں گے. کیسا ہے مدخل؟ وہ کریما، عزت والا. ہم تمہیں معزز مقام پر داخل کریں گے. دار الکرم والفضل والاحسان. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی خاص رحمت میں داخل کرے گا. تو اس آیت کی روح سے اہل ایمان کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کا حکم ہے. بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ بڑے گناہوں کی وضاحت احادیث میں ملتی ہے ہم کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا یعنی کسی انسان کا قتل، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا یعنی زنا کی تہمت، یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا کہ تو کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دے حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا یعنی شرک. میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا تو اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا یعنی اپنے بچے ابارٹ کرنا یا پھر پیدا ہونے کے بعد مارنا کہ ان کو کیسے پالیں، کون کھلائے ان کو. میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے کیونکہ ہمسائے کا حق بڑا ہے نا، تو اس کو نقصان پہنچانا اتنا ہی پھر بڑا گناہ ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا یعنی قتل، خواہ کسی کو یا اپنے آپ، والدین کو ستانا، ماں باپ کو تنگ کرنا. پھر فرمایا کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قول الزور، جھوٹ کو ہیرا پھیری سے سچ بتانا، جھوٹی گواہی دینا. تو یہ وہ گناہ ہیں جن میں کبیرہ کا لفظ بھی آتا ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اس کے علاوہ علماء نے سارے گناہوں کو کھنگالا، پرکھا اور ان میں سے بڑے گناہوں کی کچھ تعریف کی یعنی کہ ان کی حد بیان کی یا تعریف بیان کی. تعریف کا مطلب پریز نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈیفائن کیا کہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ گناہ جن پر حد جاری ہوتی، مثلا زنا، چوری، شراب پینا، قتل. دوسرے وہ جن پر قرآن اور حدیث میں سخت سزا کی وعید ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے، وہ بھی کبیرہ ہے. یا وہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فحش کو حرام قرار دیا، بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا. تو اب وہ کیا ہے؟ حرام کا لفظ آ رہا ہے وہاں پر، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. بہرحال امام ذہبی نے کتاب لکھی ہے کتاب الکبائر، اس میں انہوں نے سارے ایسی چیزیں موسٹلی اکٹھی کر دی. اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے چھوٹی سی کتاب کی شکل میں. ایک دفعہ انسان کو ضرور پڑھ لینی چاہیے ایسی کتاب تاکہ اپنا جائزہ لے کے کہیں کوئی ایسی چیز سنی جو ہمارے اندر ہو اور وہ کبیرہ گناہ میں آتی، میجر سنز میں آتی. کیونکہ یہاں پر وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم میجر سنز سے بچو گے، بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا یعنی اللہ اور رسول نے روکا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور گناہ جو ہیں ان کو ہم دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے. کیونکہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے تو وضو کے ہر قطرے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ جھڑتے ہیں. پھر جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے جب سلام پھیرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. جمعہ سے جمعہ تک کے گناہ جمعے کے دن معاف ہو جاتے ہیں جمعہ صحیح طرح ادا کرنے سے. پھر اسی طرح ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ اگلا عمرہ ان کو دھو ڈالتا ہے. حج کے بعد حج یا صدقہ خیرات، یہ ساری چیزیں گناہوں کا کفارہ کرتی ہیں. لیکن موسٹلی کن گناہوں کا؟ صغیرہ. لیکن جو بڑے گناہ ہیں ان سے توبہ بھی کرنی چاہیے، ان کی تلافی بھی کرنی چاہیے. کسی کا حق مارا ہو تو وہ بھی دینا چاہیے. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ یہ ہیں کہ ان سے اگرچہ وہ انسان کے لیے بہت مہلک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. جب انسان نیکیاں کرتا جاتا ہے تو برائیاں اس کی دھلتی جاتی ہیں، صفائی بھی ہوتی جاتی ہے ساتھ ساتھ. لیکن اس بنا پر کہ صفائی ہو رہی ہے تو اب گندگی پھیلا لو، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. اگر جھوٹ کی وکالت کر رہے ہیں تو پھر تو حرام ہی ہوگا. یہ ابھی میں نے بتایا نا کہ ہیرا پھیری سے جھوٹ کو سچ بتانا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. تو اگر وکالت کے پیشے میں کسی جھوٹ کو سچ بنایا جا رہا ہے یا سچ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے تو درست نہیں. سارے گناہ شروع ہی جھوٹ سے ہوتے ہیں. شرک بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو اگر جھوٹ زندگی سے نکل جائے تو کیا ہوگا؟
سب کچھ ٹھیک ہو جائے. بہت سارے چھوٹے گناہ مل کے بھی بڑے ہو جاتے. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر دن میں ہم صرف ایک گناہ کریں تو مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ تو ایک تو نہیں کرتے نا, کئی ایک کر لیتے ہیں. سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ اور 60 سال کی زندگی ہو تو پورا کمرہ بھر جائے گا. اور وہ جب چھوٹے چھوٹے اٹھا کے اسکیل پہ رکھے جائیں گے تو کتنا ضروری ہے کہ انسان نیکی کا کوئی موقع جانے نہ دے, نیکی کو بوجھ نہ سمجھے, دیر نہ کرے, خوشی سے کرے, کیونکہ وہ اس کی برائیوں کو دھونے کا ذریعہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تم کو عزت والی جگہ پہ داخل کریں گے. آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, وہ آپ کو عزت دیتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں داخل کرے کسی کو اور اس کے درجے بڑھائے اور اس کے حسن میں اضافہ کرتا رہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اہل جنت ہر جمعہ کو جب وہ بازار جائیں گے تو کیا ہوگا, واپس لوٹیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے آپ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہیں, اور بھی زیادہ خوبصورت. یعنی کہ جنت میں رہنے کے بعد ہر ہفتے ان کا حسن بھی بڑھتا چلا جائے گا اور ان کی خوشیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی. دنیا میں تو کوئی خوشی بھی پائیدار نہیں, اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ساتھ پریشانی لاحق ہوتی ہے چیزوں. لیکن آخرت میں جنت میں خوشیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا, مہمانی بھی بہت اچھی ہوگی, بہت عزت دی جائے گی. اور عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ندخلکم, ہم داخل کریں گے تم کو, ہم تم کو عزت بخشیں گے, ہم جنت میں بہترین ٹھکانہ دیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ جن چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا ان کو چھوڑ دو, ان سے دور بھاگو, اور جو اچھی لگتی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے حریص ہو جاؤ. پھر فرمایا ولا تتمنوا, اور نہ تم تمنا کرو. تمنا کہتے ہیں جھوٹی خواہش کو, لیکن عام طور پر ڈیزائرز کے معنوں میں آتا ہے. تما, لالچ, خواہش, حرص و ہوس رکھنا. نہ تم تما رکھو کس چیز کی؟ ما, جو فضل اللہ, زیادہ دیا اللہ نے. فضل کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ کو. بھی ساتھ اس کے, بعدکم تم میں سے بعض کو, علی بعض بعض کے مقابلے پر. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو برابر پیدا نہیں کیا. عام طور پہ مثال دی جاتی ہے نا, 5 انگلیاں برابر نہیں. سب انسان برابر نہیں, کوئی زیادہ مالدار ہے تو کوئی کم, کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو کوئی کم, کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے تو کوئی کم, کوئی زیادہ عقل مند ہے تو کوئی سیدھا سادہ ہے. فرق ہے نا, درجے رکھے اللہ نے. پھر اسی طرح کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت بنایا, اور کسی کو نہ مرد بنایا نہ عورت, بیچ کی مخلوق بنایا. ایسے لوگ بھی ہوتے. یہ سب کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی. اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو کسی چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں. جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو نہیں سوچتے, وہ نظر ہی نہیں آتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو مکمل طور پہ محروم نہیں پیدا کیا. ہر انسان کو دوسرے کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ ضرور فوقیت دی ہے. کچھ چیزیں بہت آبویس ہوتی ہیں اور کچھ آبویس نہیں ہوتی. عمومی طور پر جو چیزیں سب کے سامنے نمایاں ہوتی ہیں تو لوگ ان کی حسرت دل میں لے بیٹھتے ہیں, تمنا کرنے لگتے کہ کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, تم اس فضیلت کی تمنا نہ کرو جو کسی کو ملی ہوئی ہے. کسی کو ملنے والی فضیلت یا کسی کو ملنے والی بڑائی یا کسی کو ملنے والی نعمت کی تمنا نہ کرو. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ حسد, حسرت, غم, افسوس, پریشانی, نفرت, ہیٹرڈ, بدسکونی, بے چینی. کبھی خوش نہیں رہ سکو گے. کسی کی چیز پر نظر مت رکھو. جو کسی کو ملا ہے وہ نہ دیکھو, جو کسی کے پاس ہے اس پر مت غم کرو. اس کو لینے اور اسے حاصل کرنے یا اسے چھیننے کی خواہش مت کرو. لا تتمنوا
ما فضل اللہ به بعدکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے کوشش کی. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مِمَّا اكْتَسَبْنَا، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے کوشش کی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عام طور پر یہ تمنا مرد اور عورت کے بیچ میں جو ایک کمپیرزن ہے اس میں ہوتا ہے. ایک حدیث بھی بیان کی گئی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کر سکتے، میراث میں ہمارا حصہ آدھا ہے، یعنی مردوں کو زیادہ ملا ہے، ہمیں ان کے مقابلے میں کم ملا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ کی تقسیم میں جو کسی کو زیادہ ملا ہے بظاہر دیکھنے میں، اس پر حسرت نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہ دنیاوی تقسیم ہے اللہ کی. دنیا چلانے کے لیے یہ تقسیم ضروری تھی کہ ہر ایک کو اس کا کام سپرد کر دیا جائے، ہر ایک کو ایک مخصوص کام کے لیے بنایا جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں سب لوگوں کا ایک ہی ٹیسٹ نہیں ہوتا، سب لوگوں کی ایک جیسی ہمت نہیں ہوتی ہے نا، رنگا رنگی. کیوں ہے؟ تاکہ دنیا کا نظام چلے. اگر سارے لوگ شاعر پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا، اور اگر سارے میتھمیٹیشین پیدا ہو جاتے، سب کو ڈاکٹر بننے میں ہی اپنی بنا نظر آتی، تو پھر کیا ہوتا؟ اگر سارے عالم ہو جاتے تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں کچھ چیز بظاہر زیادہ دے دی اور کچھ کو کسی اور اعتبار سے نواز دیا جو ظاہر نظر نہیں آتا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو بھی کوئی نعمت ہے نا کسی کے پاس، اسی کے اندر مصیبت، اسی کے اندر تکلیف ہے، اسی کے اندر آزمائش ہے. دنیا میں کوئی نعمت آزمائش سے خالی ہے ہی نہیں. اب ہم جب کہتے کہ وہ کاش وہ فلاں کے پاس جو ہے وہ کبھی مجھے مل جاتا، اچھا اب وہ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ صرف وہ ظاہری چیز نہیں مانگ رہا، وہ اپنے لیے وہ آزمائش بھی مانگ رہا ہے جو اس کے اندر ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے نا کہ تم کیا بوجھ اٹھا سکتے اور کیا نہیں اٹھا سکتے. لہذا دائیں بائیں نہ دیکھو، دوسروں کی چیزوں پہ نظر نہ رکھو، اور خصوصاً مرد اور عورت کے بیچ میں مقابلہ مت کرو، ان کے درمیان کمپیرزن نہ کرو. کل قیامت کے دن کس کو کیا ملے گا؟ مردوں کو کیا ملے گا؟ جو انہوں نے کوشش کی ہوگی. اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ جو انہوں نے کوشش کی. تو جب بات کوشش کی ہے تو پھر تمنائیں اور امیدیں اور خواہشات اور کاش کے پیچھے چلنے کی بجائے کوشش کرو، کچھ محنت کرو، کام کرو، جو تم کر سکتے ہو اس میں ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤ، اس میں محنت کرو. اور جو کسی اور کا کام ہے اس کو کرنے دو. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی چیزوں پہ تمنا اور حسرت رکھتے تو نہ اپنا کرتے نہ دوسرے کو کچھ کرنے دیتے. کہتے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. کیونکہ ہمیں اللہ نے اس چال کے ساتھ پیدا کیا ہی نہیں تھا، نہ ہمارے اندر وہ اسٹیمنا، نہ حوصلہ، نہ طاقت، نہ جرأت. کیونکہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کا اس شخص کو بناتا ہے. فرمایا کیا کرو پھر؟ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. یہ نہ مانگو کہ یا اللہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے. کیا مانگو؟ یا اللہ تو اپنے فضل سے مجھے عطا کر. اللہ نے نیکی کرنے کے مختلف طریقے رکھے. آپ نے دیکھو گا کچھ لوگ نمازیں بہت اچھی پڑھتے ہیں اور نماز کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. کچھ لوگ نماز بس فرض ہی پورے کر پاتے ہیں بمشکل، لیکن صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے مزاجوں پہ غور کریں نا، جو بھی آپ کے خاندان میں یا میل ملاقات والے لوگوں میں اگر ان کی باتوں، ان کے رویوں، ان کے طریقوں پہ غور کریں تو آپ کو لوگوں کے اندر ایک عجیب ویرائٹی نظر آئے گی. کوئی ایک چیز میں بہت اچھا ہے، کوئی دوسری چیز میں بہت اچھا ہے. اب اگر آپ ہر ایک کی جو اچھی چیز ہے وہ لے لیں اور حسرت شروع کر دیں کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں اور ویسا ہو جاؤں، تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر اچھا کیا، آپ کس چیز کے قابل ہیں، آپ کون سا کام بہتر کر سکتے، آپ وہ کریں جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے. کیونکہ کوئی اور بن جانے سے جنت میں بلند درجہ نہیں ملے گا. اللہ کا قرب کس طرح نصیب ہوگا؟ جو آپ کر سکتے ہیں اس کو بہترین طریقے سے کرنے سے. صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، کیا سب نے ایک ہی کام کیا تھا؟ مختلف طریقے کے کام تھے نا. قرآن پاک میں یہ اصول بتا دیا گیا، وَأَنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، اور یقیناً تمہاری کوششیں
مختلف طرح کی ہیں. ایسا کرنا کیا ہے؟ کسی کی نعمت کی تمنا کرنا کیا ہے؟ یا کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یا وہی چاہنا جو کسی کے پاس ہے، یہ حرص اور ہوس اور حسد کی علامت ہے. اس سے انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور حاسد جو ہوتا ہے وہ پھر صرف جلتا ہے، وہ جلن اور کڑن کا شکار رہتا ہے. وہ کوئی مفید تعمیری کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنی صلاحیتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور کسی دوسرے کی طرح بھی بن نہیں سکتا، لہذا وہ خسارے میں ہی رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے نیکیاں کی ہوتی ہیں، حسد ان نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کو سب باتوں کا پتہ ہے. ایک بات آپ غور کر رہے ہیں کہ اس صورت میں علیما کی صفت بہت زیادہ آئی ہے، کیونکہ بہت سے احکامات دیے گئے نا، قوانین دیے گئے، تو حکم وہی دے سکتا ہے کہ جس کو کسی بات کا پورا علم ہو. کیا سیکھا اس آیت سے آپ نے؟ ہمیں کیا نہیں کرنا. حسد نہیں کر سکتے، رش کر سکتے ہیں کہ انسان کوشش کرے لیکن اس سے کمپیرزن نہ کرتا رہے، اپنے لیول کی کوشش کرتا رہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ نمبر 1، کسی کو ملنے والی فضیلت کی تمنا نہیں کرنی، خواہ وہ مال ہو یا علم ہو یا اولاد ہو یا جاہ اور حکومت ہو، صحت ہو، حسن ہو، عیش و آرام ہو، ذریعہ آمدنی ہو. جو بھی دنیا میں بظاہر چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جن پر لوگ عموماً رشک یا حسد کرتے ہیں، تو حسد نہیں کرنا. دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھنا، دوسروں کی چیزوں پہ نظر نہیں رکھنا. تو کرنا کیا ہے؟ اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے کہ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرے. دوسرا اہم اصول جو اس آیت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مردوں اور عورتوں کی آخرت میں کوششیں دیکھی جائیں گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون مرد ہے تو اس کی ویجز بڑھا دو اور کون عورت ہے تو اس کی کم کر دو، جیسے عموماً دنیا میں ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں مردوں اور عورتوں کی جو ویجز ہیں، کام ایک ہی ہوتا ہے اور ویجز میں فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ کیا ایسا نہیں. پھر اسی طرح عورت کو اس پہ اجر نہیں کہ وہ مرد بن کے کام کرے یا مردوں جیسے کام کرے تو پھر اس کا ثواب زیادہ ہوگا. اور یہ تو میں اس لیے نہیں کہتی کیونکہ مردوں کو تو شوق ہی نہیں ہوتا کہ وہ عورت بنے یا عورت جیسے کام کرے. عورتوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے مرد بننے کا. تو عورتوں کا اجر اور ثواب اس میں نہیں کہ وہ مرد بن جائیں یا مردوں والے سارے کام کرنے لگے. دنیا میں عموماً عورت کو بہت شاباش ملتی ہے جب وہ عورتوں والے کام بھی کرتی ہے اور پھر مردوں والے بھی کرتی. اس کی مثالیں سب دیتے ہیں. اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد جو اللہ نے بحیثیت عورت ہم پہ ڈالی ہیں، اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ کی عبادت اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں. ان کا سوال ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے تمنا کی تھی جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا تھا کہ ان کے پاس رزق تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ یہ رزق مجھے دے دے. دیکھیے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اللہ سے دعا کرنا تو منع نہیں، یہی تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرو. انہوں نے بالکل اس آیت پر عمل کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جو مریم کو ملا ہے یہ اس کو کیوں ملا، یہ مجھے مل جائے یا میں مریم بن جاؤں. یہ نہیں کہا انہوں نے. مثلاً آپ کسی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو قدرتی بات ہے آپ کو اچھی لگتی. اب اس وقت ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ یہ مجھے مل جائے، یہ جو رتبہ یا مرتبہ یا مقام یا جو چیز اس کے پاس ہے یہ مجھے ملے. یہ نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ یا اللہ تو مجھے اپنے فضل سے عطا کر. اب اللہ اپنا فضل کرے تو ضروری نہیں کہ وہی چیز آپ کو ملے جو اس کے پاس تھی. ہو سکتا ہے کسی اور راستے سے اس سے بھی بہتر آپ کو درجہ مل جائے. لوگوں کے درمیان بہت سی نفرتیں اور حسد کس وجہ سے؟ انہی چیزوں کی وجہ سے. تعلقات کی خرابی کیوں ہوتی ہے؟ عموماً آپس میں لوگوں میں کھچاؤ کیوں آتا ہے؟ انہی چیزوں کی بنا پر آتا ہے. اس سے منع کیا جا رہا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے بنائے ہم نے وارث. موالی جو ہے یہ مولا کی جمع ہے، یعنی ہر مرنے والے کے ہم نے وارث مقرر کر دیے. ہے یا نہیں؟ موالی جو ہے نا یہ اصل میں اس کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں وارث کے معنوں میں ہے. یعنی ہر مرنے والے کے مال کے یا ترکے کے حقدار اللہ نے مقرر کر دیے کہ کس کس کا حق ہے کس مرنے والے کے پیچھے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے
ترازو اپنے ہاتھ میں ہی رکھی اور ہر ایک کا حصہ تول کے خود بتا دیا، یہ اتنا اتنا ہے تمہارا، اللہ نے مقرر کر دیے. مما، اس میں سے جو طرح کا چھوڑ جائیں، الوالدان، والدین، یعنی جب ماں یا باپ میں سے کوئی فوت ہو تو کس کس کو ملے گا؟ اللہ نے حصے مقرر کر دیے، حقدار بتا دیے اس مال کے. والاقربون، اور دیگر رشتہ دار، والدین کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کے پیچھے کون کون حقدار ہوگا؟ اللہ نے خود وارث مقرر کر دیے، ان میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. والذین، اور وہ لوگ، عقدت، گرہ باندھی، عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، عقدہ کہتے ہیں نا گرہ کو. ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھوں نے، تمہارے دائیں ہاتھوں نے گرہ لگائی، یہ لفظی معنی ہے اس کا. یہ کیسے ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ گرہ لگائیں؟ جب آپ کسی سے ہینڈ شیک کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے ناٹ ہوتی ہے نا، ناٹ کی شکل ہے یا نہیں؟ ذرا دو لوگ ملائیں ہاتھ آپس میں، اب آپ دیکھیں یہ ناٹ ہے نا، ناٹ بھی ایسے لگاتے ہیں نا. عربوں کے ہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جاتا تھا دوستوں سے، اور اس پہ قسم بھی کھائی جاتی تھی. اور کیا کہتے تھے؟ یعنی جس سے دوستی کی یا بھائی چارہ کیا کہ تمہاری جان میری جان، یعنی تم مر گئے یا تمہیں کسی نے مار دیا تو میں بدلہ لوں گا، اور میری جان تمہاری جان، تمہارا مال میرا مال، میرا مال تمہارا مال. تو اس طرح کہہ کہ وہ لوگ حلیف بن جاتے تھے، دوست بن جاتے، حلیف بن جاتے. اب کیا ہوتا؟ اگر ایک دوست مرتا تو اس کا مال کون لے جاتا؟ یہ دوسرا، ٹھیک ہے، حلیف لے جاتا. اسی طرح اگر وہ اس کو کوئی مار جاتا، کل کر دیتا، تو اس کے خون کا بدلہ بھی پھر کون لیتا؟ یہ لیتا، دوسرا دوست لیتا. مسلمانوں میں بھی جب شروع میں لوگ مدینہ ہجرت کر کے گئے مکہ سے، تو انصار اور مہاجرین کے درمیان کیا تعلقات تھے آپس میں؟ مواخات کے، بھائی چارے کے. وہ بھی ایک دوسرے کے لیے کیا تھے؟ حلیف تھے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک مر جاتا تو اس کی وراثت یا اس کا حقدار کون ہوتا؟ اس کا دوسرا بھائی. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، دور جاہلیت کا طریقہ بھی منسوخ ہو گیا کہ وراثت دوستی کی بنا پہ تقسیم نہیں ہوگی. وراثت کس بنا پہ تقسیم ہوگی؟ رشتہ داریوں کی بنا پر. یہ حق اللہ نے خود مقرر کر دیے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، ماں کو کیا ملے گا، باپ کو کیا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا، بیوی مر گئی تو شوہر کو کیا ملے گا، بچے ہوں گے تو کتنا ملے گا، بچے نہیں ہوں گے تو کتنا ملے گا. یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا. وہی بات ہے کہ اللہ نے سب حصے مقرر کر دیے ہیں، اور وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان باندھ رکھے تھے، وعدے کر رکھے تھے دوستی کے، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا نصیب دے دو، ان کو ان کا حصہ دے دو. ابتدا میں اس کی اجازت تھی، بعد میں کیا ہوا؟ یہ آیت منسوخ ہو گئی. ہاں، اب نصیب کا معنی پھر کیا کیا گیا کہ کون سا حصہ دے دو؟ وصیت کے ذریعے 1/3 میں سے کچھ دے دو ان کو. مثلا ایک شخص مرنے سے پہلے وارثوں کے لیے تو وصیت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ تو آلریڈی ان کے حصے مقرر ہیں. ہاں، 1/3 مال میں سے وہ لکھ سکتا ہے کہ میرا یہ پیسہ فلاں کو دے دیا جائے، یا میری یہ زمین یا پراپرٹی یا کچھ بھی غیر رشتہ دار کے نام پر وہ لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو نہیں اس طرح دے سکتا. اولاد کو تو وہی ملے گا جو اللہ نے مقرر کیا. غلط بات ہے، ایک اولاد کو زیادہ نہیں دے سکتے. جو اللہ نے جیسے لکھا ویسے ہی کرنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہم نے وارث مقرر کیے. کون ہوتا ہے جو اللہ کے اس قانون کو بدلے؟ اور اگر کوئی بدلے گا تو یہ کون سا گناہ ہوگا؟ کبیرہ گناہ ہوگا. ایک شخص ساری زندگی جنت میں جانے والے کام کرتا رہتا ہے، مرنے سے پہلے وصیت غلط کر دیتا ہے، سارے عمل برباد کر دیتا ہے اپنے. ٹھیک ہے، تو یہ معمولی چیزوں میں سے نہیں. اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی، یا موالی جو ہیں، کیونکہ مولا کا ایک اور معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست، مددگار، حمایتی، کہ جن کے ساتھ دنیا میں تمہارے حلیف ہونے کے تعلقات تھے، حلیف ہونے کے، جو تمہارے حمایتی تھے، جو جنگوں میں تمہارے ساتھ ہوتے تھے، جو ہر غمی خوشی میں تمہارا
ساتھ دیا کرتے تھے، اب تم کیا کرو، ان کو ان کا حصہ وصیت کے ذریعے دے دو، یا یہ کہ پہلے کے جو وعدے کر رکھے وہ پورے کر دو، آئندہ کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ضروری نہیں کہ مال میں سے ہی حصہ دو، اچھی نصیحت، اچھے مشورے یا اسی طرح کی کچھ اور بھلی باتوں کی شکل میں انہیں ان کا حصہ دو. بعض اوقات کسی کو اچھا مشورہ دینا یا اس کے حق میں مرنے سے پہلے کوئی نصیحت چھوڑ جانا مال سے کہیں زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. اس آیت سے کیا سیکھا آپ نے؟ اللہ کے قانون میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے مرنے والے کے مال یا متروکہ مال یا ترکے کے حصے دار خود نامزد کر دیے ہیں کہ کوئی مرے گا تو یہ اور یہ اور یہ اس کا وارث ہوگا. زندگی میں دینا وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، وہ تو تحفہ تحائف ہوتا ہے. وراثت جو ہوتی ہے مرنے کے بعد ہوتی ہے. اور کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی والدین اور رشتہ داروں کے علاوہ دوستی کے تعلقات بھی اپنی جگہ اہم ہیں، اور ان کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے. ان کو ان کا حق دیا جائے، اور ضروری نہیں کہ وہ حق مال میں سے ہو، وہ حق مدد کے ذریعے ہو سکتا ہے، نصیحت کے ذریعے ہو سکتا ہے، کسی اچھے مشورے کی شکل میں ہو سکتا ہے. اللہ نے ان تعلقات کو بالکل ختم کرنے کے لیے نہیں کہا. اور یہ کیوں کہا گیا کہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے رشتہ داروں کو محروم کر دے یا پھر کسی سے عہد کر کے اس سے پھر جائے؟ اللہ کو سب پتا ہے. اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، سامنے کو بھی دیکھتا ہے، چھپے ہوئے کو بھی دیکھتا ہے. لہذا بندوں سے زیادہ تم کس کی فکر کرنا؟ اللہ کی نگرانی کی. واضح. ان کا سوال یہ کہ اگر کسی مرنے والے نے غلط وصیت کر دی تو کیا بعد میں وہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، سارے وارث مل کے بیٹھے اور یہ فیصلہ کریں کہ اس سے تو جو غلطی ہوئی، لیکن ہم غلطی کو نہیں آگے لے کے چلیں گے، ہم جو اللہ نے جس کا جو حصہ مقرر کیا اس کے مطابق تقسیم کریں گے، تو وارثوں کے حق میں بھی خیر و برکت ہوگی اور مرنے والے کی بھی بھلائی ہوگی. چلیے، الرجال مرد حضرات، رجل کی جمع، قوامون قوام ہے، قام یقوم سے، قام یقوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، اور اس سے فاعل آتا ہے قائم، کھڑا ہونے والا. اور قوام مبالغہ کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر. اور اس کے بعد علا کا صلہ آ رہا ہے، قوامون علا. تو قام علا کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، کسی کی ضروریات کا خیال رکھنا. الرجال مرد حضرات، قوامون علی النساء عورتوں کے نگران ہیں. عورتوں کی حفاظت اور نگہبانی کا کام مردوں کو دیا گیا ہے. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی نگہداشت کریں. واضح. یعنی گھریلو زندگی جو ہے، شادی جب ہوتی ہے تو ایک مرد اور عورت کے بیچ میں ہوتی ہے. مرد کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور عورت کی بھی کچھ ذمہ داریاں. پہلے مرد کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ مرد کو اللہ نے عورت پر قوام بنایا ہے، یعنی نگران بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے. کس چیز کا؟ کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اس کی ضروریات پوری کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے، اسے پروٹیکٹ کرے ہر طرح کے شر سے. کتنا خیال رکھا ہے اللہ نے عورتوں، شہزادیاں بنایا ان کو. اللہ نے یہ ذمہ داری مردوں کو کیوں دی ہے؟ وائے رجال، وجہ بتا دی گئی، بما، بوجہ اس کے جو، فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے. اور فضیلت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زائد دینا، زائد، زیادہ دیا اللہ نے. بعدہم، ان میں سے بعض کو یعنی مردوں کو، علی بعضن، بعض پر یعنی عورتوں پر، ان بعض کوالٹیز کی بنا پر
ان بعض چیزوں کی بنا پر جو اللہ نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ دی ہیں. وہ کیا ہیں؟ جسمانی قوت، ذہنی قوت، جذباتی اعتبار سے زیادہ اسٹیبلٹی. اور یہ بات ہر فرد کے اعتبار سے نہیں، یعنی انڈیویجولز کے اعتبار سے نہیں، بلکہ عمومی اعتبار سے. یعنی یہ نہیں کہ ہر مرد ہر عورت سے بہتر ہے، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ جو دو کلاسز ہیں ان میں سے عمومی اعتبار سے جو مرد ہیں وہ عورتوں کے مقابلے میں کچھ کوالٹیز میں زیادہ اسٹرانگ ہیں. اس بنا پر اللہ نے ان کو ذمہ دار قرار دیا ہے. دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. اموال مال کی جمع ہے، اور اموالہم یعنی اپنے ذاتی مال، کہ مرد اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے عورت پر بھی خرچ کرتا ہے. کب کب؟ نمبر 1 نکاح کے وقت اس کو حق مہر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تمام تر ضروریات، اس کا کھانا، کپڑا، اس کا علاج، معالجہ، سیر تفریح، سب کچھ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. کس پر؟ عورتوں پر. لہذا مردوں کو نگرانی کی ذمہ داری دی گئی، قوامیت دی گئی. عورتوں کی ذمہ داری. فالصالحات، تو نیک عورتیں، صالحات ان کی جمع، وہ عورت جو اللہ اور اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے وہ نیک ہوتی. کیسی ہوتی ہے صالحات نیک عورتیں؟ نیک عورت کی تعریف کیا ہے؟ نمبر 1 قانتات، قانتات ہوتی ہیں. قانتات جمع ہے قانتتن کی. قانتہ کا لفظ جو ہے یہ قنوت سے ہے. قنوت پیچھے پڑ چکے ہیں، آپ ہی بتائیے مجھے قنوت کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، اوبیڈینس، دوام، یعنی مسلسل، تسلسل بھی ہے، عاجزی بھی ہے. تو مسلمان عورت کی پہلی خوبی کیا ہے کہ اس کے مزاج میں عاجزی ہوتی ہے، اکڑ نہیں ہوتی. جائزہ لے لیجیے اپنا. مسلمان عورت ہمبل ہوتی ہے، سبمسو ہوتی ہے، دھیمے مزاج کی ہوتی ہے، اکڑ والی نہیں ہوتی. اکڑنے والی چیز ٹوٹ جاتی ہے. قانتات، اور اس کی یہ اطاعت اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے اور شوہر کے لیے بھی ہوتی ہے. اور قنوت میں دوام ہے، یعنی اس کا یہ ایک مسلسل وتیرہ ہے. وہ نہیں کہ کبھی کبھی کو مطلب ہو تو اطاعت کر لی اور باقی اپنی مرضی. دوسری خوبی حافظات، حافظتن کی جمع حافظات، حفاظت کرنے والی ہیں. وہ بھی نگرانی کرنے والی ہیں، لیکن کس کی؟ للغیب، غیب کے لیے. غیب سے مراد راز ہے، راز، سیکرٹس، رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، راز کی نگہبان ہے. مردوں کو بھی نگرانی دی گئی ہے اور عورتوں کو بھی دی گئی. عورتوں کی نگرانی کیا ہے؟ کچھ اور چیزوں کی حفاظت، اور اس میں سب سے پہلے شوہر اور بیوی کے درمیان کے جو تعلقات ہیں ان کی حفاظت، شوہر کے رازوں کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، مرد کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت. حافظات للغیب، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اللہ دیکھتا ہے. وہ سامنے بھی اور چھپ کے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتی کہ جس سے شوہر کی عزت پر یا اپنی عزت پر کوئی حرف آئے. وہ اپنی نگاہوں کو خیانت سے بچاتی ہیں، وہ اپنے دل کو خیانت سے بچاتی ہیں، وہ اپنے حسن کو محفوظ رکھتی ہیں، عزت و عصمت کو محفوظ رکھتی ہیں. تو ایسی عورتیں کیا ہیں؟ صالحات، نیک عورتیں ہیں. کیوں ایسا کرتی ہیں؟ بما، بوجہ اس کے جو حفظ اللہ، اللہ نے حفاظت کی. کیا معنی؟ نمبر 1 اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی. کیسے؟ مرد کو نگران بنا کر ان کو پروٹیکٹ کیا، شادی کے ذریعے انہیں محفوظ کیا. پیچھے آپ محسنات کا لفظ پڑھ چکے ہیں نا، تو اس کا ایک معنی کیا تھا؟ شادی شدہ عورتیں. تو شادی شدہ عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ محفوظ عورتیں ہوتی ہیں، نکاح کی حفاظت میں آ جاتی ہیں، نکاح کے حصار میں آتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں، یعنی ان کو ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے، ان کا فیوچر سیکیور ہو جاتا ہے.
آج کل تو سمجھتے ہیں کہ لڑکی جاب کرتی ہے تو اس کا فیوچر سیکیور ہے، لیکن اللہ نے جو بنیادی نظام رکھا ہے وہ کیا ہے کہ شوہر اس کی ضروریات پوری کرے اور اس کا فیوچر سیکیور کرے. تو جب عورت کے یہ حقوق پورے ہو رہے ہوں تو پھر اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے، مال کی حفاظت کرے. تو ایک معنی ہے بوجہ اس کے جو اللہ نے حفاظت کی، کس کی؟ آگے بریکٹ میں لکھ لیں، اس کے حقوق کی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے حفاظت کا جو حکم دیا، بوجہ اس کے جو حکم دیا اللہ نے حفاظت کرنے کا، کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق حفاظت کرے گی. تو یہاں دونوں کا رول بتا دیا گیا ہے. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ عورتیں بات نہیں مانتی. واللاتی، تو وہ عورتیں، تخافون، تم ڈرتے ہو، کس سے؟ ان کی بغاوت سے، سرکشی سے. نشوزہن، ان کے نشوز سے. نشوز کا لفظی معنی ہوتا ہے ارتفاع، اٹھنا. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. اٹھنا ہوتا ہے زمین سے اٹھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ عورت جو شوہر کو اس کا حق نہ دے، اس کی بات نہ مانے، اس کے آگے اکڑے، بدتمیزی کرے، اس سے بغض رکھے، سرکشی کرے، تو پھر مرد کیا کرے؟ نمبر 1 فَعِزُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو. فَعِزُوهُنَّ جو ہے یہ واز سے ہے، واو عین ضا. واز کہتے ہیں کسی کا دل نرم کرنے کے لیے بھلائی کی بات کرنا. یعنی مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ عورت سے پیار سے بات کرے، اس کا دل جیتے، اس کے ساتھ نرمی کرے، اس کو پیار سے سمجھائے اور اس کو سیدھے رستے پہ لے آئے. یہ نہیں کہا کہ اگر عورت ضد کرے تو وہ اس کو 2 لگائے. کیا کہا؟ اس کا دل نرم کرے، اس کو نصیحت کرے، اس کو اس بگاڑ کے، اس سرکشی کے بیڈ کانسیکوینسز جو ہیں ان سے خبردار کرے، اس کو اپنی عزت کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، اپنے بچوں کی حفاظت، ان سب چیزوں کا احساس دلائے. لیکن اگر پھر وہ نہ سمجھے تو کیا گھر سے نکال دے اور گھر توڑ دے، ختم کر دے؟ نہیں، گھر بچائے اور اس کے لیے دوسرا حربہ اختیار کرے. پیار سے نہ مانے تو پھر ناراض ہو. واہجروہن فی المضاجع، ان کو الگ کر دو بستروں میں، یعنی تھوڑی بے رخی دکھائے، کیونکہ عورت کے اوپر مرد کی بے رخی بہت بھاری ہوتی. تو یہ دوسرا طریقہ بتایا گیا. لیکن سب سے پہلے کون سا طریقہ؟ پیار سے سمجھانے کا. اب اگر ٹھیک ہو جائے عورت، اگر اسے احساس ہو کہ نہیں میرا شوہر اتنا اچھا تھا، اتنا کیئرنگ تھا، اور میری بدتمیزی کی وجہ سے اگر وہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو اٹس مائی فالٹ، مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، تو پلٹے اور اپنے رویے پر غور کرے. لیکن کچھ لوگ نہ پیار کی زبان جانتے ہیں اور نہ ناراضگی کی جانتے ہیں، وہ ایک تیسری زبان جانتے ہیں، اور وہ آخری حل ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ایک لگاؤ ان کو. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس کے خلاف ہے. گھر کے رازوں کو اور آپس کی ناراضگی کو باہر لے جانا جو ہے اور سب کے سامنے کھول کے رکھ دینا جو ہے، اس میں کوئی عزت نہیں ہوتی. الا یہ کہ معاملات پھر بہت ہی حد سے بڑے ہوئے ہوں، یا انسان کو کسی ایسے شخص سے واسطہ ہو کہ جس کا کوئی ذہنی توازن ہی نہ ہو، جس نے کبھی واز اور پیار کی کوئی بات ہی نہ کی ہو، اور پہلے ہی مرحلے پر وہ آخری سٹیج پہ آ جائے، تو پھر تو ایک اور صورت ہے. کیونکہ میں پڑھ رہی تھی اور حیرت انگیز اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ کینیڈا کے تھے، وائلنس کی جو رپورٹس تھی کہ ہر 3 میں سے 1 عورت پٹتی ہے کینیڈا کے اندر. اور اس میں بہت ہولناک قسم کی آگے داستانیں، اگر آپ خود بھی جا کے انٹرنیٹ پہ پڑھ سکیں. اور اس میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ سروے کیے گئے ہیں کہ کیا شوہر نے دھکا دیا، یا بال کھینچے، یا تھپڑ مارا، یا پٹائی کی، یا گن استعمال کی، یا گلا گھونٹا، یا ڈبونے کی کوشش کی، یا چاقو یا چھری استعمال کی، اس سب کی پرسنٹیج بتائی گئی ہے کہ کس کس طریقے سے ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. اور اس میں obviously مسلمز بھی شامل ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ مسلم میجورٹی کا ملک نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ لفظ لکھا ہی کیوں گیا ہے. یہ اس لیے نہیں لکھا گیا کہ اس کو صرف ایکسکیوز سمجھ کے استعمال کر لیا جائے، پہلی دفعہ استعمال کر لیا جائے. یہ انتہائی آخری حد کے طور پر گھر بچانے کے لیے، اور اس میں بھی شرائط عائد ہیں. اور وہ کیا کہ ایسا نہیں مارا جائے گا کہ جس سے کوئی نشان پڑے.
منہ پہ نہیں مارا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی نہیں کسی کو مارا, کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. ابن عباس نے کہا کہ مسواک یا اس جیسی کسی چیز سے مارنا. اب مسواک کی کیا, جیسے ٹوتھ برش ہے, اگر ٹوتھ برش سے کوئی کسی کو ایک لگا دیتا ہے تو اس میں کون سی قیامت آ جاتی. اس کی نسبت جو اتنا زبردست وائلنس ہو رہا ہے, جبکہ کہیں لکھا ہوا نہیں کہ ایسا کرو, اس کے بغیر ہی ہو رہا ہے, اس پہ تو کوئی نظر نہیں رکھتا اور کوئی اس کو برا نہیں کہتا, سب لوگ چپ رہتے ہیں. لیکن اگر قرآن میں ایک لفظ ایسا آ جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کو مشکل پڑ جاتی ہے, اور وہ اس کو ہائی لائٹ کر کر کے دکھاتے, دیکھو قرآن میں کیا لکھا اور عورتوں کے ساتھ کتنی ڈسکریمنیشن ہے. لیکن بات یہ کہ جو آج کی آیات جہاں سے شروع ہو رہی تھی نا, یرید اللہ لیبین لکم, انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو صرف اس کی فرما برداری کرنا ہے. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں فرما برداری کا حکم نہیں دیا گیا. پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر وہ تمہاری بات مان لیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو ان کے خلاف کوئی بہانے نہ ڈھونڈو, ان کے خلاف مارنے کے کوئی بہانے مت ڈھونڈو. یہ مت سمجھو کہ تم غلط کام کر کے خود کو جسٹیفائی کر سکتے ہو. ان اللہ کان علیا کبیرا, کیونکہ اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے. اگر عورت پر تم نے زیادتی کی تو یاد رکھو تمہارے اوپر بھی کوئی ہے جو تمہیں پکڑ سکتا ہے, اور وہ اللہ کی ذات. اور اللہ تعالیٰ ظلم کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ظلم قیامت کے دن کیا ہوگا, اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں, مثلاً خاتون اسلام مولانا وحید الدین کی کتاب ہے, اس میں بہت ساری باتیں ایسی, وومن ان اسلام کے نام شاید اسٹال پر بھی ہو, پورے حقوق بتائے گئے ہیں, عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے, مردوں کی کیا ذمہ داری ہے, کس کو کیا کرنا چاہیے. اس وقت ان ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے کہ بحیثیت شوہر ان کا معاملہ اپنی ازواج سے کیا تھا, اور اسی طرح خواتین کے لیے بہترین نمونہ ازواج مطہرات میں ہے کہ انہوں نے معاملہ کیسے, وہ آئیڈیل ہے, رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے ہم اس مقام پر نہیں پہنچے ہوئے, لیکن ہمیشہ اپنے سے اوپر کی مثالوں کو دیکھنا چاہیے, نیچے کی مثالوں کو نہیں. پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ, اگر یہ 3 کام نہ ہو سکے, درجوں کے بعد بھی جھگڑا چلتا رہے. کون سے 3 درجے, واعظ و نصیحت, ناراضگی اور مارنا, اور پھر بھی آپس میں نہیں بن رہی تو اب کیا کریں, اب تھرڈ پارٹی انوالو ہو. ہسبینڈ وائف آپس میں نہیں سلجھا پا رہے, ابھی تک تو کیا ہے آپس میں ہی نبھاؤ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بنانے کی کوشش کرو, گھر کے راز باہر مت لے جاؤ. لیکن اگر نہیں بات بنتی تو کیا کرو, وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تم ڈرتے ہو, شقاق بینہما, ان دونوں کے درمیان شقاق سے, شقاق شق سے ہے, شاک گزرنے والی چیز, ایسا اختلاف جو سلجھایا نہ جا سکے, نزاع سخت جھگڑا کہ گھر ٹوٹتا نظر آ رہا ہے, تو پھر کیا کریں, اب انٹرفیئرنس ضروری ہے. فَبْعَثُوا, تو بھیجو, مقرر کرو, حکمن, ایک حکم, فیصلہ کرنے والا, من اہلہ, اس کے گھر والوں میں سے, کس کے, مرد کے, وحکمن, اور ایک فیصلہ کرنے والا حکم, من اہلہا, عورت کے گھر والوں میں سے. ایک مرد والوں کی طرف سے اور ایک عورت والوں کی طرف سے حکم مقرر ہوں, اور وہ اب انڈر آبزرویشن رکھیں دونوں کے رویے کو کہ کون زیادتی کر رہا ہے, کس کا قصور ہے, کس کی غلطی ہے, اور یہ اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا, ان یریدا اصلاحا, اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے, کون, مرد اور عورت, میاں بیوی اگر اصلاح کرنا چاہیں گے, یوفق اللہ بینہما, اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بڑے سے بڑا لڑائی جھگڑے کے بعد, فتنے فساد کے بعد, حتیٰ کہ طلاق تک دینے کے بعد بھی دونوں واپس پیچ اپ کر سکتے ہیں, کیونکہ دل بدلتے دیر نہیں لگتی. محبتیں نفرتوں میں بھی بدل جاتی ہیں اور نفرتیں محبتوں میں بھی بدل جاتی ہیں. دنیا میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں, ہر چیز کو زوال ہے. اس لیے کسی بھی چیز کو اینڈ آف دا ورلڈ نہ سمجھا کریں. ہم بہت محدود نظر والے ہیں, چھوٹا سا کوئی گڑبڑ ہو گیا ہم کہتے بس ختم ہو, مر گئے اب تو ہم, ختم, تعلقات ختم, زندگی ختم. اگر کبھی بیمار ہو تو لگتا ہے بس اب مر ہی جائیں گے, اب تو شاید ٹھیک ہوں گے ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی چیز پر ہم کیا سمجھ لگتے ہیں,
آخری پوائنٹ پہ پہنچ جاتے, اینڈ آف دا ورلڈ سمجھتے, بس اس کے آگے تو روڈ بلاک ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. ہر مشکل میں پر امید رہے کہ اس میں سے بھی رستہ نکلے گا. ان مع العسر یسرا, ہمیشہ ہوپ فل رہے. آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا جب پیچھے سے فرعون آ رہا تھا, آگے سمندر تھا, اب تو ہم مارے گئے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا, کلا ان معی ربی سیہدینی, ہرگز نہیں, کچھ نہیں ہوگا, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے رستہ دکھائے گا. حالات کتنے بھی تنگ ہو جائیں, کتنی بھی مشکل ہو جائے, ہر طرف اندھیرا ہو جائے, تو بھی کیا سوچا کرے, ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, سیہدینی, مجھے رستہ دکھائے گا, وہ ضرور وے آؤٹ نکالے گا. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. قرآن پاک کی آیت ہے نا, وما یعلم جنود ربک الا ھو, تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. وہ پتہ نہیں کون سی غیبی مدد بھیجے, اور وہ بھیج سکتا ہے. ضرورت اس بات کی کہ ہم خود صحیح رہیں, ہم اس سے پر امید رہیں, مایوسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن شرط یہ کہ نیت اچھی ہو. ان یریدا اصلاحا, اگر دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ علم والا ہے, خبر رکھنے والا ہے. پھر علیما کی صفت آئی, اللہ کو سب پتا ہے, اللہ ظاہر و باطن سے واقف ہے, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. لہذا وہ اپنی خاص رحمت سے ضرور ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ جس میں تمہارے لیے فائدہ ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.